بانی جامعہ حضرت مولانا مختار احمد ندوی رحمہ اللہ نے جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں کو قائم کرنے کے چند برسوں بعد ہی ایک ایسے کام کا بیڑا اٹھایا کہ اس دور میں اس کے بارے میں سوچنا بھی معیوب سمجھا جاتا تھا۔ جی ہاں، سن 1979 میں مولانا مختار احمد ندوی صاحب نے اپنوں اور غیروں کی مخالفت کے بیچ احاطہ جامعہ محمدیہ منصورہ میں بنات کے لیے ایک مدرسہ کلیہ عائشہ صدیقہ کے نام سے جاری کیا۔ مولانا کے پیش نظر سماج میں ایسی صالح خواتین کو پیش کرنا تھا جن کی تربیت کے سائے میں ایک بہترین معاشرے کی تشکیل کی جا سکے۔ والدین کے اطمینان کے لیے اس کلیہ کی حفاظت کا بھرپور انتظام کیا گیا۔ دھیرے دھیرے ملک بھر سے طالبات یہاں آنے لگیں اور اس طرح ملک کو قوم کی بچیوں کا ایک بہترین اقامتی ادارہ نصیب ہوا۔ آج مولانا ارشد مختار حفظہ اللہ کی سرپرستی اور ماہرین فن کی رہنمائی میں اس کے نصاب اور انتظامات میں تمام تر ضروری اصلاحات کی جاتی ہیں اور اسے مزید بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جاتے ہیں۔ کلیہ عائشہ صدیقہ قوم کی بچیوں کے لیے عالمیت، فضیلت و تخصصات کا ایک بہترین مرکز ہے۔ یہاں کل 6 مراحل میں تعلیم ہوتی ہے۔ اول تو مستند تعلیمی اداروں سے ثانویہ کی تعلیم مکمل کرنے والی طالبات کے لیے 2 سالہ عالمیت کا کورس ہے۔ ان بچیوں کے لیے عالمیت کے ساتھ ساتھ 11ویں 12ویں کی تعلیم جاری رکھنے کا انتظام بھی کیا گیا ہے۔ عالمیت کی تکمیل کے بعد فضیلت کے لیے 2 سالہ کورس ہے۔ فضیلت سے فارغ طالبات کے لیے دعویٰ و تدریس کے لیے 1 سالہ تخصص کا تربیتی کورس ہے۔ اس طرح عصری علوم سے وابستہ طالبات کے لیے 3 سالہ ڈپلومہ ان اسلامک اسٹڈیز کے نام سے خاص کورس ترتیب دیا گیا ہے۔ یہاں بھی 11ویں 12ویں کی تعلیم کا نظم کیا گیا ہے۔ اسی طرح عالمیت میں جونیئر کالج جبکہ فضیلت کے درجات میں گریجویشن کے نصاب کی انگریزی تعلیم کو بھی شامل نصاب کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کلیہ عائشہ کی بنیاد ہی سے یہاں تحفظ القرآن کریم کا شعبہ قائم ہے۔ یہاں بچیوں کو تجوید کے قواعد کے ساتھ قرآن کریم حفظ کروایا جاتا ہے۔ حفظ کے ساتھ اسکولی تعلیم جاری رکھنے کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ ان شعبہ جات سے اب تک ہزاروں بچیاں فارغ ہو کر ملک و بیرون ملک کے مدارس و جامعات میں تدریسی خدمات انجام دینے میں منہمک ہیں۔ کلیہ عائشہ صدیقہ تعلیم کے معیار کو بلند رکھنے کے لیے بہترین اساتذہ کا انتخاب کرتا ہے۔ ان بچیوں کو شریعہ کے مختلف مضامین پڑھانے کے لیے انتہائی تجربہ کار اساتذہ مختص کیے گئے ہیں، جن میں سے بیشتر جامعہ اسلامیہ مدینہ اور عالم اسلام کی دیگر موقر اسلامی جامعات سے فارغ ہیں۔ مخالفتیں میں آپ کو بتاؤں ان مساجد سے ہوئیں جن کی تعمیر ابا رحمہ اللہ نے کی تھی۔ ان لوگوں نے کی مخالفتیں جو ابا کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ کسی کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا ہونے والا ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے، جب یہ تحریک شروع ہوئی تو بہت ہی کم وقت میں لوگوں نے اس کی افادیت کو سمجھا اور دیکھتے دیکھتے ہندوستان کے مسئلے پر یہ کے بعد دیگرے بنات کے ادارے شروع ہو گئے۔ 10,000 سے زائد کتابوں پر مشتمل ایک شاندار لائبریری محض طالبات کلیہ عائشہ کے لیے مخصوص ہے۔ ساتھ ہی متعدد کمپیوٹرز پر مشتمل وائی فائی ڈیجیٹل لائبریری بھی جاری ہے، جس کے ذریعے طالبات مقالے، ڈسکشن اور دروس کی تیاری کرتی ہیں۔ ان بچیوں کو پریکٹیکلی دعوت کے کاموں پر بھی مامور کیا جاتا ہے، جس کے لیے شہر و اکناف میں خواتین کے ہفتہ وار پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں، جن میں ان کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ اپنے اساتذہ کی رہنمائی میں یہ بچیاں خود ایک رسالہ تیار کرتی ہیں۔ مجلہ الحمیرہ کے مشمولات سے لے کر اس کی ترتیب و تہذیب کی جملہ ذمہ داریاں طالبات ہی انجام دیتی ہیں۔ بنات کے مدارس کے ضمن میں یہ اپنے آپ میں ایک منفرد کارنامہ ہے۔ جامعہ کا مقصد ان بچیوں کو محض عالمہ بنانا نہیں ہے، اسی لیے انہیں ایسے تمام ہنر سے آراستہ کیا جاتا ہے جو انہیں ایک عالمہ کے ساتھ امور خانہ داری کا ماہر بھی بنا سکے۔ اس کام کے لیے باقاعدہ تربیت یافتہ ٹرینرز کی مدد سے انہیں بنیادی سلائی کڑھائی کے ساتھ ڈریس ڈیزائننگ بھی سکھائی جاتی ہے۔ یہ ہنر انہیں مستقبل میں خود کفیل بنانے میں بھی معاون ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ
पकवान सिखाने के लिए बाकायदा एक वसी किचन बनाया गया है। इन क्लासेस में बच्चियों की दिलचस्पी अरूज पर होती है। ये उनके लिए तरबियत के साथ तफरीह का सामान भी मुहैया करती हैं। जामिया ने हालिया दिनों में इन बच्चियों की रिहाइश के इंतजामात में ज़बरदस्त तब्दीलियाँ की हैं। नई कुशादा इमारत के वसी कमरों में उम्दा बेड उन्हें स्पेशल फील कराते हैं। इन हॉस्टलों में उनके लिए हर फ्लोर पर वाटर प्यूरिफायर लगाए गए हैं। शाम के औकात में खेलने कूदने का इंतजाम भी किया गया है। हॉस्टल को ज़बरदस्त हिफाजती इंतजामात से लैस किया गया है। माँ बाप के अलावा किसी को मिलने की इजाज़त ही नहीं। हमारे पास मुख्तलिफ़ इलाकों से एक बड़ी तादाद तालिबात की रहती है और हर एक की ज़िम्मेदारी हमको अपनी बेटी की तरह करनी है। तो हर उस नुकसान को हम मद्देनज़र रखते हैं जिसका अंदेशा हो। तो इसलिए हमने उस लिहाज से एक हिफाजत का बहुत अच्छा इंतज़ाम कर रखा है। दूसरे मैं आपको बताऊं कि असातिज़ा के इंतखाब में भी ये हमारे बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रहता है कि हम किस उम्र के उस्ताद को अंदर भेजें। कुल्लिया के कैंपस में एक कैंटीन और जनरल स्टोर भी कायम है। बच्चियों को मोबाइल फ़ोन रखने की इजाज़त तो नहीं, लेकिन मखसूस औकात में ज़िम्मेदारान की निगरानी में उनके वालिदैन से बात करने की सहूलत फराहम की जाती है। इसी तरह उनके ताम के लिए बेहतरीन किचन हाइजेनिक खानों की तैयारी में मसरूफ़ रहता है। वसी और शानदार डाइनिंग हॉल में उन्हें तीनों वक्त खाना सर्व किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह इन सहूलियात ने मेयार तालीम को बेहतर बनाने में ज़बरदस्त किरदार अदा किया है। अपने क़याम के 45 बरस बाद आज भी इसका कामयाबी से जारी रहना इस बात की वाज़ेह दलील है कि मौलाना मुख्तार अहमद नदवी रहमहुल्लाह का फ़ैसला कौम के लिए कितना मुफीद साबित हो रहा है। कुल्लिया आयशा सिद्दीक़ा में दाखिले या मज़ीद मालूमात के लिए इन नंबरात पर राब्ता किया जा सकता है। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा।